أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. یہ کیا کر رہے ہو بھائی؟ آسان ہو رہی ہے، اونٹا چپ رہا ہے بھائی. ہم یہ مت ہی کہا کرو، یہ صحیح ہوتا ہے. کیوں؟ مولانا صاحب نے بولا. چلو ٹھیک ہے، آپ کو آسان ہونے تو مولانا صاحب سے پوچھوائیں گے آپ کو. چلو. لا إله إلا الله. آج چلو آپ تو مولانا صاحب. السلام علیکم. چلو آپ کا فیصلہ کروا دوں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب ابھی جب مسلمہ آسان ہو رہی تھی تو میں نے انگوٹھا چوم لیا. اچھا، تو یہ بولے کہ یہ شرک ہے، یہ صحیح ہے غلط؟ تو آپ نے کیوں اس کو شرک سمجھا ہے؟ یہ تو صحیح ہے، جائز ہے، بہتر ہے اور کرنا بھی چاہیے. اور آپ کو معلوم نہیں ہے اشہد ان محمد رسول اللہ جب پڑھا جاتا ہے تو اس میں نبی کا نام آتا ہے، اور نبی کا نام جب آئے تو ہمیں اپنے انگوٹھوں کو چومنا چاہیے. آپ نے اس کو شرک کیوں سمجھا؟ آپ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود تھے، اور اس وقت جب اذان کا وقت ہوا تو اذان ہوئی، تو اور اذان میں جب اشہد ان محمد رسول اللہ آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت صدیق اکبر نے اپنے انگوٹھوں کو چوما اور اپنی آنکھوں سے لگایا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیق کے بعد میں، حضرت صدیق کے بعد میں اس عمل کو جو بھی کرے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی ہے. یہ تو ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے. اسے تو کہنا ضروری نہیں، نماز پڑھو گے. اچھا دیکھیے، میں آپ کو اس کا مسئلہ سمجھاتا ہوں. ٹھیک ہے، ہم نے بھی اس کو کب کہا ہے کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے؟ جب نبی کا نام آیا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ہم نے کب کہا ہے کہ یہ انگوٹھے چومنا فرض ہے؟ یہ انگوٹھے حضرت آدم علیہ السلام کے انگوٹھوں کے اندر جب نبی کا نور جب ظاہر ہوا تھا نا، نبی کا نور جب چمکا تھا آپ کے انگوٹھوں میں، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے انگوٹھوں کو چوما تھا. جی عابد صاحب، آپ نے بالکل صحیح کہا. ایک صاحب نے بھی کہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے انگوٹھوں میں نبی کا نور ظاہر ہوا. تو آپ تو بریلوی ہیں، ہم لوگ بریلوی ہیں، ہمارے انگوٹھوں میں تو نبی کا نور ظاہر نہیں ہوتا، تو ہم پھر کیوں چومتے ہیں سر؟ دیکھیے، یہ جو آپ نے سوال کیا ہے وہ بہت سوچنے سمجھنے والا سوال ہے، اور ایسے سوال و جوابوں میں لوگ بھولے والے جو ہمارے بزرگوں کے ماننے والے ہوتے ہیں، جو بھولے والے سنی مسلمان ہوتے ہیں، ایسی سوال و جوابوں میں ان کو الجھا کر کے ان کو گمراہ کر لیا جاتا ہے. دیکھیے، کچھ عمل ایسے ہیں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے، کچھ صحابہ کرام کے، کہ ہمارے لیے وہ ان کے عمل ہمارے لیے فرض و واجب ہوتے ہیں، ہمارے لیے ان کے وہ عمل کیے ہوئے ہمارے لیے لازم ہوتے ہیں، ضروری ہوتے ہیں. جو انہوں نے کیے وہ فرض تو نہیں ہے، واجب تو نہیں ہے، مگر وہ ہمارے لیے جو انہوں نے کیے وہ ہمارے لیے ضروری ہوتے ہیں. جیسا کہ جب آپ حج کرنے جاتے ہیں تو حج کرنے جب جاتے ہیں تو پھر وہاں جانے کے بعد صفا اور مروہ یہ دو پہاڑیاں ہیں، تو صفا مروہ پہاڑی کے درمیان سعی کرتے ہیں، یعنی دوڑتے ہیں. تو کیوں دوڑتے ہیں؟ وہاں پر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر اور پانی کی تلاش میں آپ دوڑی تھی. تو کیا آپ وہاں پر کیا پانی کی تلاش کے لیے دوڑتے ہیں؟ نہیں، آپ وہاں سعی کرتے ہیں، وہاں دوڑتے ہیں. وہاں حضرت ہاجرہ دوڑی تھی تو ان کو پانی کی ضرورت تھی، اپنے بیٹوں کو لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر پانی کی تلاش میں وہاں دوڑی تھی. تو ان کا وہ عمل ہمارے لیے اتنا لازم ہو گیا کہ ہم لوگ وہاں جا کر کے ہم دوڑتے ہیں. کوئی فرض تو نہیں ہے لیکن وہاں جا کر کے ہم دوڑتے ہیں. ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے، قربان کرنے کے لیے جب لے کر جا رہے تھے تو پھر وہاں شیطان نے 3 مرتبہ آپ کو بہکایا. 3 مرتبہ.
آپ کو بہکایا تو آپ نے اس وقت کیا کیا, آپ نے کنکڑ اٹھا کر اور اس کو پتھر مارے, اس کو کنکڑیاں ماری, اور اسی کو آپ بھی حج کرنے جب جاتے ہیں تو آپ بھی وہاں پتھر مارتے ہیں, شیطان کو پتھر مارے جاتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو پتھر مارے تھے, وہ اس وقت جب آپ کو شیطان بہکا رہا تھا کہ اپنے بیٹے کو کیوں ذبح کرنے جا رہے ہو, کیوں اس کو قربان کرنے جا رہے ہو, تو اس وقت آپ کو وہ بہکا رہا تھا تو آپ نے شیطان کو پتھر مارے تھے. تو اب آپ بھی وہاں جا کر پتھر مارتے ہیں, تو کیا آپ کو شیطان بہکاتا ہے؟ کیا وہاں آپ کو شیطان نظر آتا ہے؟ نہیں. تو اسی لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ عمل ہمارے لیے بہت لازمی ہوتے ہیں, فرض و واجب ہوتے ہیں, ضروری ہوتے ہیں. تو جب آپ ان چیزوں پر آپ جب عمل کر رہے ہیں, ہے نا, ابراہیم علیہ السلام نے پتھر مارے تو آپ نے پتھر مار دیا, تو پتھر مارنا کیا آپ کے لیے ضروری ہے؟ کیا آپ کو شیطان وہاں نظر آ رہا ہے؟ وہاں حضرت ہاجرہ دوڑی تو کیا وہ پانی کے لیے دوڑی تھی, کہ آپ بھی پانی کی وہاں تلاش میں دوڑ رہے ہیں؟ لیکن نہیں, ان کا عمل ہمارے لیے ضروری ہو گیا. تو ایسے ہمارے اور پوری دنیا کے انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے نبی کے نور کو, جب نور کا ظہور ہوا آپ کے انگوٹھوں میں, تو آپ نے اس کو چوم کر کے اپنی آنکھوں سے لگایا. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے صدیق اکبر نے جب اپنے انگوٹھوں کو چوما تو اللہ کے رسول نے اس وقت اعتراض نہیں کیا, اس وقت یہ نہیں کہا کہ یہ شرک ہے, بلکہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ جس نے بھی اس عمل کو کیا تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. تو آپ انگوٹھوں کا اہتمام کیجیے, چومیے جب بھی نبی کا نام آئے تو اشہد ان محمد رسول اللہ یہ پڑھتے وقت, اور آپ ضرور اپنے انگوٹھوں کو چوم کر کے اور اپنی آنکھوں سے ضرور لگائیے. جی مولانا صاحب, اب تک تو آپ نے صحیح بتایا تھا, اب میں جب بھی نبی کا نام سنوں گا تب تک انگوٹھا چوم کروں. جی ہاں, جب بھی نبی کا نام آئے تو آپ نبی پر درود و پاک پڑھیے گا. اور ہاں اتنا ضرور خیال رکھیے گا, جب خطبے کی اذان ہو تو جمعے میں جب خطبہ پڑھا جاتا ہے اس خطبے کی اذان میں آپ انگوٹھے نہ چومیے گا, اس لیے کہ خطبہ بڑے سکون کے ساتھ اور خاموشی کے ساتھ سماعت کرنے کی اجازت ہے. وہاں پر آپ کو اٹھنے کی یا کسی کو بتانے کی, ٹوکنے کی کوئی آپ کو اجازت نہیں ہے. تو اس وقت آپ خطبے کی اذان میں انگوٹھے نہ چومیں. اور بقیہ اس کے علاوہ جب بھی آپ کے سامنے نبی کا نام لیا جائے تو آپ اپنے انگوٹھوں کو چومیے گا, اپنے ہاتھوں سے لگائیے اور درود شریف بھی پڑھیے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے اور تمام مومن مسلمانوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نبی کی سچی اور پکی محبت پیدا فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے تحفے سے اپنے اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اپنے نبی کے صدقے میں ہمیں ایمان کے ساتھ رکھے اور اللہ ہمارا ایمان پر ہی خاتمہ عطا فرمائے. السلام علیکم.